سخن دل نواز جان پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ اب بلا تاخیر دعوت خطاب کے لیے عرض کروں گا۔ ناظم اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین آپ دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ الحاج محمد نواز قادری صاحب کو کہ آپ آئیں اور کال کے ساتھ ساتھ حال کی گفتگو ہم لوگوں کو اس سے آگاہ فرمائیں۔ آپ کی آمد سے پہلے بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے آپ کا استقبالیہ نعرے سے آپ کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ سلطانیہ، الحاج محمد نواز قادری صاحب۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام ساتھی مل کے پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی کہنا بھارا ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو، حدوں بے حد درود نبی نو جس دا ایڈ پسارا ہو. میں قربان تیرا تھی سونا دل تباہو، جنہ ملیا نبی سہارا. سکون قلب ملا، لذت حیات ملی، مل گیا در رسول ساری کائنات ملی. مندل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، جب مل گئے حضور سمجھو خدا ملا. کیونکہ خدا کا نظارہ ہے دیدار احمد، محمد ہے مظہر خدا بن کے آئے. نہایت واجب القدر، واجب الاحترام، معزز و مکرم و محترم علماء کرام، مشائخ اعظام، قابل قدر قابل عزت معزز سامعین، حاضرین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، جس طرح کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا یہ پروگرام میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محکمہ کانفرنس، یہ سالانہ پروگرام اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کے زیر اہتمام ٹوبہ میں انعقاد پذیر ہے. اور آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ اصلاحی جماعت کا تعلق دربار بردوات حضور سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باہو سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے ہے. اور اصلاحی جماعت کے بانی شہباز عارفہ سلطان الفقر مخزن معرفت حقیقت حضرت سخی سلطان محمد عسکر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اصلاحی جماعت بنائی اور تعلیمات اولیاء سے نوازا. تعلیمات اولیاء کیا ہے؟ وہ تعلیمات
جو مشاہدے کی حال کی تعلیمات ہیں، جو معرفت الہی کی تعلیمات ہیں، محبت کی تعلیمات ہیں، قرب و وصال کی تعلیمات ہیں، جس سے نفرتیں ختم ہوتی ہیں اور محبت کی فضا قائم ہوتی ہے۔ اور آج اس جماعت کی سرپرستی شہباز عارفہ جانشین سلطان فخر مخزن بار معرفت حقیقت حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب مدد ذلہ کو مقدس فرما رہے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ آج دربار پرانوار حضور سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان مؤ سرکار رحمۃ اللہ سے آپ کے لخت جگر شہزادہ سلطان الفقر عکس سلطان الفقر مخزن بار معرفت حقیقت حضرت سخی سلطان محمد بہادر عزیز صاحب مدد ذلہ کو مقدس ابھی جلد ہی سٹیج پہ جلوہ افروز ہوں گے۔ ہم سب کو زیارت بھی نصیب ہوگی اور ساتھ ساتھ یہ گھڑیاں بھی نصیب ہوں گی۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال اطاعت میریا، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے۔ تو معزز سامعین، اسرائیلی جماعت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک پیغام دے رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مبارک ہوئی۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے ولادت با سعادت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لانا۔ ایک پہلو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی میرے محبوب کی قرآن پاک کے اندر بھی تعریفیں فرمائیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ تاج پہنایا محبوب کو کہ میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند فرما دیا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا حدیث قدسی کے اندر، میرے محبوب اگر آپ نہ ہوتے لولاک لما خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو میں فلاق کو پیدا نہ کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کی وہ عظمت اور شان بیان فرمائی، جتنی بھی ہم تعریف کریں تھوڑی ہے، ہم تعریف کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن آج جو اسرائیلی جماعت کے پلیٹ فارم سے آپ کو ایک پیغام دیا جائے گا، وہ یہ ہے کہ مقصد میلاد کیا ہے، حضور علیہ السلام کی آمد مبارک کس واسطے ہوئی۔ تو اس کا آسان سا کلیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو بھی بھیجا اور ساتھ قرآن بھی نازل فرمایا۔ تو قرآن پاک میں ہر بات کھول کھول کے لکھ دی، اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہیں چھپائی۔ فرمایا کہ میں نے محبوب کو کس لیے بھیجا ہے، کس کی طرح بھیجا ہے اور کیوں بھیجا ہے، یہ سب کچھ قرآن میں موجود ہے۔ تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ محبوب کی آمد کس کی طرح ہوئی۔ اتنی عظمت اور شان والا محبوب آیا ہے، اتنی عظمت اور شان والا۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو برہان بنا کے بھیجا، ہادی بنا کے بھیجا، داعی اللہ بنا کے بھیجا۔ یہ سب تعریفیں ہیں۔ بھیجا کس طرح؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی بیان فرما دیا، یا ایھا الناس قد جاءکم، اے لوگو تحقیق تمہارے پاس آ گیا ہے۔ کون آیا ہے؟ برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے برہان، نمونہ، نشانی تمہارے پاس آ گئی ہے۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے آپ کی طرف، تمہاری طرف نور مبین نازل فرمایا۔ اگر غور کیا جائے اللہ تعالیٰ نے محبوب کو بھی بھیجا تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے، ہادی بنا کر بھیجا قیامت تک کے لیے، صرف ایک زمانے کے لیے نہیں۔ اور قرآن پاک بھی نازل ہوا تو قیامت تک کے لیے ذریعہ ہدایت بن کر آیا، ایک زمانے کے لیے نہیں کہ صرف ہم اس کو ماضی پڑھیں۔ اسی مطابق آج جو دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو بھیجا اور ساتھ فرما دیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ۔ اے محبوب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کی خبر دینے والے۔ کہ نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا، کس کی؟ اللہ کی خبر دینے والے۔ ورنہ اخبار بھی خبریں دیتی ہے، لیکن نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی خبر دے، اللہ کے بارے میں بتائے، اللہ کی طرف دعوت دے۔ اللہ نے فرمایا، اے نبی، اے اللہ کی خبر دینے والے، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، اور ساتھ ہی داعی الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا۔
ادھر محبوب کو فرمایا کہ آپ نے دعوت دینی ہے، اور پھر یہ بھی فرما دیا اے میرے محبوب ہاں ان لوگوں کو فرما دو جو آپ کو چھوڑ کر ڈائریکٹ میرے ساتھ محبت کے داعی ہیں، کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے محبت کرتے ہیں، انہیں فرما دیجیے کل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو، فاتبعونی، بس میری اتباع کرو۔ کتنی کلیئر بات ہے، اور بات سمجھیے یہ ماضی ہے، یہ جس طرح قرآن نازل ہوا تھا اس وقت اسی طرح آج بھی ہے، اسی طرح کل بھی رہے گا، ہر دور میں یہ حکم ہے کہ ان کنتم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ کرنا چاہتے ہو، ہم اس کو ماضی نہیں پڑھ سکتے، اس وقت ان کے لیے، آج ہمارے لیے، کل ہمارے بعد جو آئیں گے ان کے لیے ہوگا۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے محبوب سے کیا حکم فرمایا کہ اعلان کر دو، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا، یحببکم، محبت کرے گا تم سے، کون، اللہ۔ جو اتباع رسول کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، تو جس سے اللہ محبت کرے وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اس میں اہم ترین نقطہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے محبوب کو اتنی عظمت اور شان عطا فرمائی اور بھیجا بھی انسانیت کی رہنمائی کے لیے، بھلائی کے لیے۔ آپ ہادی بن کر آئے ہیں، موثر انسانیت بن کر آئے ہیں، موثر انسانیت، انسانیت پہ احسان کرنے والے۔ کیوں کہ انسان کو جگانے کے لیے، انسان کو اس کا مقام بتانے کے لیے کہ انسان کا مقام کیا ہے، یہ ماضی پہ کھڑا ہے، یہ اپنے آپ سے بے خبر ہے، اس کو جگایا جائے، اس کو حال پہ لایا جائے، اسے اپنے آپ سے باخبر کیا جائے کہ اے انسان، تو اپنا مقام تو پہچان، تو کون ہے، تجھے کس نے بنایا ہے، تجھے کس لیے بنایا ہے، تیری کیا ذمہ داری ہے، تو کیا کر رہا ہے، کیا جو تو کر رہا ہے اس لیے آیا ہے دنیا میں۔ آقا پاک کی آمد کا مین مقصد انسانیت کو جگانا ہے، صرف ایک دور کے لیے نہیں، اس وقت بھی جگایا، آج بھی بذریعہ قرآن جگایا جا رہا ہے، کل بھی قرآن کے ذریعے جگایا جائے گا، محبوب کا فرمان ہر ایک کو سنایا جائے گا۔ اسی طرح آج سنیے، اللہ فرماتا ہے اے پیارے محبوب اعلان کر دو، فاتبعونی، بس جو میری اتباع کرے گا، جو میری اتباع کرتا ہے، یحببکم، اس سے محبت کرتا ہے کون، اللہ۔ آج جو موضوع ہے وہ ہے اتباع رسول۔ اتباع رسول کیا ہے؟ ایک ہے اطاعت رسول، ایک ہے اتباع رسول۔ اطاعت رسول یہ ہے کہ حکم ماننا، فرما برداری کرنا، اطاعت کہتے ہیں فرما برداری کو، حکم ماننے کو۔ مطیع جو دوڑ دوڑ کے کام کرے، حکم مانے، مطیع ہو گیا ہے کہ وہ ہر وقت حکم کے انتظار میں ہے، ہر وقت الرٹ ہے، اسے تو مطیع کہیں گے، اطاعت کرنے والا۔ لیکن اس کے لیے شرط اور ہے، جو اطاعت کرتا ہے اس کو شاباش بھی ملتی ہے، انعام بھی ملتا ہے، لیکن اتباع اور چیز ہے۔ اطاعت اور چیز ہے، اتباع اور چیز ہے، ہیں دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اطاعت اور اتباع دونوں ضروری ہے، لیکن آج ہم ایک پہ تو عمل کرتے ہیں، اتباع کو بھول گئے۔ اصلاحی جماعت آپ کو وہ پوائنٹ بتاتی ہے اولیاء کاملین کی تعلیمات کی روشنی میں، قرآن و حدیث کے ذریعے، کہ وہ اتباع ہم نے کیسے چھوڑی، اتباع ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اتباع رسول کی مثال سنیے۔ اطاعت یہ ہے کہ ایک آدمی کے 3-4 بیٹے ہیں، سارے فرما بردار ہیں، حکم مانتے ہیں، دوڑ دوڑ کے کام کرتے ہیں، ماں باپ بڑے خوش ہیں، بڑے راضی ہیں، شاباش بھی دیتے ہیں، انعام بھی دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہماری اولاد بڑی لائق ہے، تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن سارے فرما بردار ہیں۔ اب باپ یہ سوچتا ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں، جو ہنر میرے اندر ہے، بڑی کمال کی بات، حیران کن مثال زندگی بھر کے لیے کافی ہو جائے کہ جو میرے اندر ہنر ہے
وہ میں کس کے اندر منتقل کروں، کس کو اپنی سیٹ پہ لاؤں، کسے اپنا نائب بناؤں، کسے اپنی سیٹ پہ بٹھا کے سب کچھ کے حوالے کروں. تو جو اندر والی چیز عطا کرنی ہے اس کو کہتے ہیں اتباع. کہ اتباع کے بغیر وہ نہیں ملتی. وہ کیسے؟ اطاعت تو ہے کہ حکم دیا دوڑ کے کام ہو گیا، اطاعت میں تو حکم ماننا ہے، لیکن اتباع میں کیا کرنا ہے کہ وہ چاروں میں سے انتخاب کرے گا کہ میری سیٹ پہ آنے کے لیے کون سا ایسا میرا بیٹا ہے جو اس اہل ہے جو میرے والا کام سیکھ کر میری سیٹ پہ بیٹھ کے میرے والا کام کرے. اس کو کہتے ہیں اتباع. اطاعت کہتے ہیں ظاہری حکم کو، ظاہری آرڈر کو ماننا. وہ ہے شریعت، وہ ہے ظاہر جو عقل سے کام لیتے ہیں. یہ اطاعت ہے، یہ عقل ہے، یہ ظاہر ہے جو ہم باشعور ہو کر کام کرتے ہیں. لیکن اتباع میں عشق آ جاتا ہے، باطن آ جاتا ہے. اتباع آتی ہے باطن میں. تو باپ انتخاب کرنے کے بعد اسے اپنے ساتھ ملا لیتا ہے اور اپنا ہنر ایستا ایستا اسے سکھا کے منتقل کر دیتا ہے. اسے بھی کاریگر بنا دیتا ہے. اگر ڈرائیور ہے تو اسے ڈرائیور بنا دیتا ہے، کاریگر ہے تو کاریگر بنا دیتا ہے، حافظ ہے تو حافظ بنا دیتا ہے، عالم ہے تو عالم بنا دیتا ہے. جو اس کے اندر ہوگا وہ اسے منتقل کر دے گا اور وہ سیٹ پہ آ جائے گا. کتنی حیران کن بات ہے، کبھی کسی نے غور نہیں کیا کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے جو ہم نے کرنا ہے اور ہم نے بھی اللہ کا محبوب بننا ہے. فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو. یحببکم، محبت کرے گا تم سے. کون؟ اللہ. آخر ایسا کون سا عمل ہے، ایسی کون سی ایسی چیز ہے جو محبوب کی ہم نے اتباع کرنی ہے اور اللہ ہم سے محبت کرے؟ قرآن کی آیت بتا رہی، واضح قرآن بتا رہا ہے کہ اتباع رسول کا رزلٹ، محبت کا رزلٹ کیا رہا ہے؟ یحببکم اللہ. ہاں، اطاعت کا رزلٹ بھی سن لیجئے. اللہ فرماتا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا کبیرا، فوزا عظیما. کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے. من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو شخص اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے جو انعام یافتہ ہے. کون کون سے؟ من النبیین، انبیاء کا گروہ، صدیقین کا گروہ، شہداء کا گروہ، صالحین کا گروہ. جب ان چاروں گروہوں میں سے کوئی نہ کوئی گروہ سے مل جاتا ہے اطاعت کرنے والے کو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَسُنَ اُولَئِکَ رَفِیقًا، کیسے بہترین دوست تمہیں مل گئے ہیں. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کا خاص فضل تمہیں نصیب ہوا ہے. یہ ہے اطاعت رسول. لیکن اتباع والی بات تو اور ہے. اتباع تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. اتباع کیا ہے؟ سنیے ذرا، دل کی کھڑکیاں کھول کے سنیے. اتباع ہے محبوب کے اندر والی چیز حاصل کرنا. جیسے باپ بیٹے کو اپنے اندر والی چیز دینا چاہتا ہے، ہنر دینا چاہتا ہے تو وہ ہنر دے دیتا ہے، سکھا کے دیتا ہے. تو محبوب بھی چاہتے ہیں کہ میری اتباع کرو، میری اندر والی چیز حاصل کرو. تو محبوب کے اندر کیا ہے؟ ہم تو کھڑے ہیں نا صرف ثواب کے چکر میں کہ حوریں مل جائیں گی. ذرا یہ بھی سنو کہ محبوب کے اندر کیا ہے. قرآن کیا بتاتا ہے، آقا پاک خود کیا فرماتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب جن لوگوں نے آپ کی اطاعت کی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، پس تحقیق انہوں نے اللہ کی اطاعت کر لی. جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی بے شک انہوں نے اللہ سے بیعت کی. اے محبوب آپ کا بولنا، آپ تو بولتے نہیں جب تک وحی کا نزول نہ ہو. کنکریاں محبوب پھینکے، اللہ فرمایا میں نے پھینکی ہیں. تو نتیجہ کیا نکلا؟ محبوب پاک کا فرمان سنیے. آقا پاک فرماتے ہیں یہ ساری فضیلت اور یہ سارا درجہ کیوں مل رہا ہے کہ انی مرآت الرحمن، میں تو رحمان کا شیشہ ہوں. تو شیشے میں کون ہے؟ من رآنی
جس نے مجھے دیکھا، شیشے کو دیکھا، نظر کیا آئے گا؟ من رآنی، جس نے مجھے دیکھا فقد رأى الحق، اس نے حق کا جلوہ پایا، اسے حق کے نظارے نصیب ہو گئے۔ تو محبوب کے اندر کیا چیز ہے؟ جلوہ ذات حق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں مظہر ذات ذوالجلال، آقا کے اندر جلوہ رحمان ہے۔ تو اب اتباع کیا کرے گی؟ اتباع تو یہ ہے کہ جو اتباع کرے گا وہ اسی سیٹ پہ آئے گا، محبوب بنے گا، عرش اللہ کی سیٹ پہ پہنچے گا۔ قلب المومن مرۃ الرحمن، قلب المومن عرش اللہ تعالی۔ یہ ہے اتباع کا رزلٹ کہ وہ بھی اللہ کا محبوب بنے گا، اللہ کا مظہر بنے گا۔ لیکن اس کے 3 پوائنٹ سنیے اہم ترین جو اولیاء کاملین نے اطاعت کر کے بتائے، مقام پا کے، مقام حاصل کر کے، سند پانے کے بعد بتا دیا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جنہیں سند مل گئی انہوں نے پھر راز کھولا کہ اتباع میں 3 پوائنٹ آتے ہیں۔ 3 پوائنٹ۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ دل کو اللہ کے ذکر سے روشن کر لینا، اس دل کو جگا لینا، دل کو منور کر لینا، دل کو بیدار کر لینا۔ پہلا پوائنٹ اتباع میں آتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے تہجد پڑھنا، 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد گزار بننا، یہ اتباع رسول میں ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ محبوب کی اعلیٰ سنت، عظیم ترین سنت، دعوت اللہ کو اپنا لینا، داعی اللہ بننا، جو کہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ اتباع میں 3 کام ہے، تینوں ہم چھوڑ بیٹھے، تینوں چھوٹ گئے۔ اور تہجد تو بڑی دور کی بات ہے، نماز کو نہیں پڑھتا، دعوت اللہ بڑی دور کی بات ہے، ذکر کو نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے ہمیں ذکر کرنا پڑے گا، سب سے پہلے۔ وہ کیوں؟ کہ گاڑی جتنی قیمتی ہو، جتنی پاورفل گاڑی ہو، جب تک اسے چابی نہیں لگائیں گے، تیل نہیں ڈالیں گے، سٹارٹ ہی نہیں ہوگی۔ جب سٹارٹ ہی نہیں ہوگی تو چلے گی کیسے؟ موبائل جتنا قیمتی ہو، اس میں سیم نہیں ڈالیں گے، چارجنگ نہیں کریں گے تو چلے گا کیسے؟ انسان، ہم اس کو ظاہر کو چمکاتے رہے، یہ کیا چیز ہے انسان؟ 1,00,000 کتاباں پڑھیا، کدی اپنے آپ نو پڑھیا نہیں۔ 1,00,000 کتاباں پڑھی، اس سے پڑھائی گئی، انسان سے پڑھائی گئی، لیکن انسان کو کہیں کسی نے نہیں پڑھا۔ 1,00,000 کتاباں پڑھیا، کدی اپنے آپ نو پڑھیا نہیں۔ ایویں جا جا وڑنا ہے مندر مسیتی، کدی من اپنے وچ وڑیا نہیں۔ ایویں روز نال شیطان دے لڑنا ہے، کدی نفس اپنے نال لڑیا نہیں۔ ملے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑنا ہے، جڑا گھر بیٹھا ہے، جڑا گھر بیٹھا ہے انہوں پھڑیا نہیں۔ تو مجھے بتائیے، جب ہم نے گاڑی سٹارٹ کرنی ہو تو کلیہ کیا ہے؟ کہ گاڑی چلانے والے کے پاس چابی ہو، کاپی ہو۔ سب سے پہلے آتا ہے کھڑکی کو چابی لگائی، کھڑکی کھول دی، پھر سوئچ آن کیا، پھر سلف لگایا، سٹارٹ ہو گیا۔ یعنی پہلے کھڑکی کھولی، پہلا کام، سیٹ پہ بیٹھ کے پھر سوئچ آن کیا، 2، پھر سلف لگایا۔ چابی وہ ایک ہی ہے، اسی سے کھڑکی کھلی، اسی سے سوئچ آن ہوا، اسی سے سلف لگا، گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ موبائل فون میں ہم سم ڈالتے اور چارجنگ کرتے ہیں تو سیٹ آن ہو جاتا۔ اس لیے انسان کو بیدار کرنے کے لیے سر سے لے کر پاؤں تک یہ گاڑی کی مثال ہے، یہ باڈی ہے، جسم باڈی ہے، یہ چہرہ ہے، یہ بونٹ کی مثال ہے، یہ لائٹیں ہماری ہیں، یہ منہ ہارن ہے، یہ دماغ ہمارا ریس ہے، روح انجن ہے، دل سٹیرنگ ہے۔ اس کی چابی اللہ والوں کے پاس ہے، اسم اعظم۔ انسان کو 3 لاکھ لگے ہوئے ہیں۔ پہلا لاکھ کھلتا ہے کلمہ طیب کی چابی سے، دوسرا لاکھ کھلتا ہے کلمہ شہادت کی چابی سے، اور تیسرا لاکھ کھلتا ہے اسم اعظم کی چابی سے۔ جب یہ انسان تینوں تالے کھول لے، اس کا دل روشن، روح بیدار، پھر زندگی کا مزہ آتا ہے۔ روحانی پاور جب بیدار ہوتی ہے، جب دل روشن ہوتا ہے، انسان کا تعلق اللہ سے قائم ہو جاتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ،
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ، صاحبزادہ حضور سخی سلطان محمد بہادر عزیز صاحب، نعرہ سلطانیہ۔ تمام حضرات تشریف رکھیں۔ معزز سامعین، آج ہماری انتہائی خوش نصیبی ہے کہ دربار پرانوار حضور سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان بہو سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے جگر گوشہ شہزادہ سلطان فقر اکثر سلطان فقر مخزن بحر معرفت و حقیقت حضرت سخی سلطان محمد بہادر عزیز صاحب دامت برکات القدسیہ سٹیج پہ جلوہ افروز ہیں۔ ہم سب کو زیارت بھی نصیب ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ آج ہمیں یہ گھڑیاں بھی نصیب ہو رہی ہیں۔ یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر 100 سال اطاعت میریا، ہر کی خواہت ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کرتا جاؤں کہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ ذکر اللہ سے سب کچھ حاصل ہوتا ہے، تو آج آپ دربار پرانوار حضرت سخی سلطان بہو سرکار رحمۃ اللہ سے حضرت سلطان صاحب کے خزانے کا تحفہ اسم اعظم یہ عطا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ہر انسان اپنے آپ کو کھولے، اپنے اندر جھانک کے دیکھے کہ میرے اندر کیا ہے، کیونکہ سیٹ میں سیم ڈالیں گے تو سیٹ کھولے گا اندر کیا کچھ ہے۔ جب گاڑی سٹارٹ ہوگی تو پتہ چلے گا کتنی طاقت ہے۔ انسان کے اندر سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ 14 طبق دلے دے اندر تمبو بانگڑ تانے ہو۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان گم اس میں ہے آفاق۔ یہ سب کچھ انسان کے اندر ہے۔ آج آپ یہ چابی اسم اعظم کی جو دل کو کھولنے کی چابی ہے عطا کرنے آئے ہیں، جو اتباع رسول میں پہلا پوائنٹ ہے۔ اتباع رسول کے لیے سب سے پہلے ہمیں زندہ ہونا پڑے گا۔ یہ زندگی نہیں ہے ہماری آنکھیں کھلی ہیں، ہمارے کان کھلے ہیں، ہم بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ زندگی نہیں۔ زندگی وہ ہے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک لیا کرتے ہیں۔ اس لیے دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ اور آقا کا یہی فرمان ہے کہ انسان کے اندر ایک ٹکڑا ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمیں جگانے کے لیے۔ ہم دنیا میں موجود ضرور ہیں لیکن دنیا کے نشے میں بے ہوش ہیں، ہم اپنے باطن سے بے خبر ہیں۔ ہم نہ اپنے دل کے بارے میں کچھ جانتے ہیں نہ روح کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ دل صرف پمپنگ کرتا ہے، خون کی سپلائی کرتا ہے، روح ہوا ہے، امر ربی ہے، اور کیا جانتے ہیں؟ جبکہ دل کا ڈبل کردار ہے، وہ جسم کو بھی خون کی سپلائی کرتا ہے اور دل کا ذکر روح کو بھی غذا پہنچاتا ہے۔ ہم جسم کو تو سپلائی دے رہے ہیں دل کے ذریعے، لیکن دل کے ذریعے روح کو بھی سپلائی دینی ہے کہ روح کو غذا پہنچائیں۔ روح کی غذا ذکر الہی ہے۔ اس لیے آقا پاک نے فرمایا انسان کے جسم ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے، ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت، اگر وہ ٹھیک ہو جائے، صالح الجسد کلہ، سارا وجود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر وہ خراب ہو جائے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، سارا وجود خراب ہو جاتا ہے۔ وہ ٹکڑا کیا ہے؟ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، وہ ٹکڑا دل ہے۔ آقا پاک تشریف فرما ہوئے ہمیں جگانے کے لیے تشریف لائے اور اہم ترین پوائنٹ بتا دیا، مین پوائنٹ بتا دیا، انسان کے جسم ایک ٹکڑا ہے، جس نے اسے ٹھیک کر لیا اس کا سارا وجود ٹھیک ہو گیا۔ اگر جس کا یہ ٹکڑا دل والا خراب ہو گیا، ظاہری طور پہ کچھ بھی کرتا رہے، وہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ تو یہاں کی مثال یاد آ گئی، کنویں میں کوئی پرندہ گر جائے مر جائے۔ اب تو کنویں ختم ہو گئے، کیونکہ پہلے کنویں تھے، عام کنویں ہوتے تھے، کوئی پرندہ گر گیا ہے، اس گر کے کوئی مرغی گر گئی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے،
تو پرندہ گرا اور وہ کنویں میں گر کے مر گیا. اب جب وہ مر گیا، زندہ رہے تو پانی پاک ناپاک نہیں ہوتا، جب وہ مر گیا تو کنویں کا پانی ناپاک ہو گیا. اب اس کے لیے شرط یہ ہے کہ 2 کام کرنے ہیں، ایک کام کرنے سے بات نہیں بنے گی. کہ اگر وہ جو پرندہ گرا وہ کنویں میں پڑا رہے، پانی سارا نکال دو، کنواں خشک کر دو، پھر بھی ناپاک، پانی پاک نہیں ہوتا، سارا نکال دو. لیکن اگر تم پرندہ نکال دو، پانی نہ نکالو، پھر بھی بات نہیں بنتی. دونوں کام لازمی ہیں کہ پہلے وہ پرندہ نکالو جس کی وجہ سے کنواں ناپاک ہوا ہے، پہلے وہ نکالو، پھر شرط ہے پانی کی جتنے بھی ڈول ہیں 10 20 50 جو بھی ڈول شریعت کے مطابق ہے وہ نکالو، تب پانی پاک ہوگا. ارے ہمارے دل میں نفس اور شیطان نے اسے ناپاک کر دیا ہے، وہ گھس گئے دل میں، نفس اور شیطان دل میں گھس کے اور ناپاک کر دیا ہے. اب پانی تو نکال رہے ہیں شریعت کے مطابق، پانی نکال رہے ہیں، لیکن جو اندر ناپاکی ہو چکی ہے کہ پہ پڑھ علم مشائخ صداوڑ کرن عبادت دوری ہو، اندرو جھگی پئی لٹی وے تن من خبر نہ موری ہو. تبھی سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ تم جب تک دل کو پاک نہیں کرو گے، اس دل کو روشن نہیں کرو گے، دل سے شیطان نفس کو نہیں نکالو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ سائے روزے سائے نفل نمازہ سائے سجدے کر کر تھکے ہو، سائے واری حج مکے گزارے دل دی دوڑ نہ مکے ہو. عبادت بھی گئی، اگر اندر پاک نہ ہوا، حدیث کے مطابق اگر دل ٹھیک نہ ہوا تو ظاہری بات نہیں بنتی. پھر آپ فرماتے ہیں اگر تم دل کو روشن نہیں کرتے، دل کو پاک نہیں کرتے، جتنی بات پڑھ لو، بے پڑھ علم کیا ہو رہا ہے؟ بے پڑھ علم 1000 کتاباں، عالم ہوئے بارے ہو، ایک حرف عشق دا پڑھ نہ جانن، بھلے پھرن بچارے ہو. کیوں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ علم نہیں پڑھنا، علم پڑھنا ہے، اس کے بغیر تو بات بنتی نہیں کہ علم باجو جو فقر کماوے کافر مرے دیوانہ ہو. علم تو چاہیے، لیکن کس لیے چاہیے؟ اپنے دل کو روشن کرنے کے لیے، قرب الہی حاصل کرنے کے لیے، معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے. علم بھی چاہیے، شریعت بھی چاہیے، ظاہری اطاعت بھی چاہیے، سب کچھ چاہیے، لیکن باطن کو روشن کرنے کے لیے کہ میرا دل صاف ہو جائے تو شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت، اطاعت کے ساتھ ساتھ اتباع. پہلا پوائنٹ دل کو روشن کرنا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ کی مثال ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثال ہے. اور اس ذکر کے بارے میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ذرا غور کریں، اس کو ہم ماضی سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ماضی ان لوگوں کو آرڈر دیا تھا، یہ جس طرح اس وقت یہ آرڈر تھا اسی طرح آج بھی آرڈر موجود ہے، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا یہ قیامت تک کے لیے ہے، یا ایھا الانسان قیامت تک کے لیے ہے، یا ایھا الناس قیامت تک کے لیے ہے. ہم کھڑے رہے ماضی پہ کہ یہ کس کے حق میں آیت آئی تھی؟ ارے اس وقت ان کے حق میں آئی تھی، آج ہمارے حق میں ہے، کل ہمارے بعد جو آئیں گے ان کے حق میں ہوگی، کیونکہ یہ قیامت تک کے لیے ذریعہ ہدایت آیا ہے. قرآن ھدی للصحابہ نہیں، صرف قرآن ھدی للناس ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہدایت کے لیے آیا ہے. تو آج یا ایھا الذین آمنوا یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلا کے جگا کے اے ایمان والو. کوئی کال اٹینڈ نہیں کرتا، اللہ والوں کا طریقہ یہ ہے کال اٹینڈ کرو. کیسے؟ جب کوئی بلاتا ہے تو جواب دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہے تو جواب دینا چاہیے، لبیک اللہم لبیک. ہاں دل میں دے دیا جائے. تو جب کال آئی اٹینڈ ہوئی تو بات شروع ہو گئی. یا اللہ کیسے مہربانی فرمائی؟ فرمایا اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو. یا اللہ ہم ذکر کرتے ہیں کیسے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم ذکر کرتے ہیں. تو فرمایا ذکرن کثیرا، ذکر کثرت سے کرو، وسبحوہ اور اس کی تسبیح بیان کرو، بکرۃ واسیلا صبح و شام. تسبیح کا تعلق زبان کے ساتھ ہے اور ذکر کا تعلق دل کے ساتھ ہے. فرق کتنا ہے؟ اگر زبان کے ساتھ 12,000 مرتبہ اللہ 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 پڑھا جائے زبان کے ساتھ،
اس کو چپ کرا کے دل کی زبان سے ایک مرتبہ پڑھا جائے، اتنا فرق ہے 12,000 گنا کا۔ تبھی تو سلطان صاحب فرماتے ہیں تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو، تسبیح دا تو کسبی ہوئے مارے دم ولیہ ہو، دل دا مڑکا ہک نہ پھیرے گین کرے 5 ویہ ہو۔ تو اتباع رسول میں سب سے پہلا کام اپنے دل کو روشن کرنا ہے۔ یہی آج درد لے کر اصلاحی جماعت آپ کے پاس آئی ہے، اور شعبان عرفہ مقصد بار بار حقیقت حضرت سخی سلطان محمد بہادر عزیز صاحب دامت برکات القدسیہ آپ بھی اس لیے تشریف لائے کہ یہ ہر ایک کو اتباع پہ لگایا جائے، کیونکہ اتباع کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو جو ذکر کرتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، روح بیدار ہو جاتی ہے، اسے قرب الہی نصیب ہوتا ہے، معرفت الہی نصیب ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ جو نصیب ہو رہا ہے فقط قلبی ذکر کی وجہ سے، جو آج ہم چھوڑ بیٹھے۔ ہم ثواب اکٹھا کرنے لگ گئے کہ ثواب اکٹھا ہو جائے، ہم اصل بات سے دور ہو گئے۔ ثواب تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن مقصد تو سامنے آئے کہ میں مقصد میرا کیا ہے۔ تو مقصد حیات دل کو روشن کرنا، روح کو بیدار کرنا، معرفت الہی کا حصول حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنا، یہ مقصد ہے جو آج ہم چھوڑ بیٹھے۔ تو پہلا پوائنٹ دل کو روشن کرنا۔ ذرا مزید سن لیجئے، دل کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے دل کی، جسے ہم چھوڑ بیٹھے کہ اللہ کی نگاہ دل پہ، محبوب کی نگاہ دل پہ، قرآن کی نگاہ دل پہ، اولیاء اللہ کی نگاہ دل پہ، یہ سب اس لیے نگاہ کر رہے ہیں کہ اس کا دل ٹھیک ہو، سارا وجود ٹھیک ہو جائے۔ وہ اسے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، لیکن شیطان اور نفس کی نگاہ بھی دل پہ، کیوں کہ وہ قبضہ کر کے اسے برباد کرنا چاہتے ہیں، اس کا فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جو نفسانی خواہشات میں ہے، جو شیطانی خیالات میں ہے، وہ تباہی پھیلائے گا۔ اس کا تعلق اللہ سے قائم ہو گیا، قلبی تعلق اللہ سے قائم ہوا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے تحت کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ جب تعلق باللہ قائم ہو گیا، دل ٹھیک ہو جائے گا، دل کی اصلاح ہو جائے گی، سارا وجود ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ لوگوں کی اصلاح کرے گا، وہ مصلح بن کے میدان میں آئے گا، وہ مصلح بن کے اللہ کا نمائندہ بن کے اصلاح کرے گا، صلح کرائے گا۔ لیکن شیطان کا نمائندہ مفسد بن کے میدان میں آئے گا، وہ فساد کرائے گا، جھگڑے کرائے گا۔ چکر تو یہ چل رہا ہے، بننا مصلح تھا بن مفسد رہے ہیں۔ اللہ کو تو مصلح پسند ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا، صلح کراؤ، اصلاح کرو۔ تو جو صلح کرانے والا وہ مصلح ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، مصلح بن کے میدان میں آئیں، اصلاح کریں لوگوں کی۔ اور سب سے بڑی اصلاح یہ ہے دعوت اللہ، محبوب کی جو اتباع ہے وہ دعوت اللہ ہے، یہی اصلاح ہے۔ اور اس میں تہجد بھی شامل ہے، جو ذکر کرتا ہے اس کا دل روشن ہوتا ہے، روح بیدار ہوتی ہے، وہ 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتا ہے اور ساتھ ساتھ نماز تہجد بھی ادا کرتا ہے۔ یہ تہجد کے نافل وہ کہاں پہنچا دیتے ہیں؟ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، یہ نوافل کی تعریف ہو رہی ہے۔ لا یزال عبدی، اتباع رسول، محبوب پہ تو فرض تھی لیکن ہم نے اتباع کرنی ہے۔ جیسے کہ صحابہ کرام نے یوم وصال کے روزے رکھے تھے، روزے فرض نہیں تھے، آقا پاک نے یوم وصال کے روزے رکھے، صحابہ کرام نے بھی اتباع کی، روزے رکھنے شروع کر دیے۔ اسی طرح آقا پاک پہ تو فرض تھی نماز تہجد، لیکن ہم نے اتباع کرنی ہے، ہم نے بھی نماز تہجد ادا کرنی ہے۔ جو اتباع میں آ کے نماز تہجد کے نوافل ادا کرے گا 5 وقت نماز کے ساتھ ساتھ نماز تہجد کے، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، یہ نوافل تہجد ہے جو اتباع رسول میں آتے ہیں۔ حتی احببتہ، اتباع رسول کا رزلٹ کیا ہے؟ محبت، اللہ محبت کرتا ہے۔ حتی احببتہ، حتیٰ کہ میں محبت کرتا ہوں۔ فاذا احببتہ، جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، تو پھر میں کیا عطا کرتا ہوں؟ فکنت سامع الذی یسمع بہ، کیا وہ اتباع کرنے سے مقام ملا کہ نہیں ملا؟ قلب المومن عرش اللہ، قلب المومن برۃ الرحمن۔ اور پھر اور بھی سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ پیارے محبوب ایک اعلان مزید فرما دیجئے
کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف محبوب کی ذمہ داری تھی دعوت اللہ، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. یہ تو قیامت تک کے لیے ہے، یہ اتباع رسول میں ہے. اور اللہ والوں کے پاس یہ طریقہ ہے کہ کل ھذہ سبیلی، اے پیارے محبوب اعلان کر دیجئے میرا جو راستہ ہے، ھذہ سبیلی، یہ جو میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، ہماری ساری دعوت یا دنیا کی طرف ہے یا جنت کی طرف ہے، اللہ کی طرف دعوت کوئی نہیں دے رہا جو اتباع رسول میں ہے. ادعو الی اللہ، میرا راستہ وہ ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، مجھے بھی دل کی آنکھ حاصل ہے، جو میرے پیروکار ہیں، جو اتباع کرنے والے ہیں، انہیں بھی دل کی آنکھ حاصل ہے. اس میں تب کیا اولیاء کاملین آتے ہیں یا نہیں آتے؟ حضور غوث پاک سرکار کیا فرماتے ہیں؟ نظر تو الی بلاد اللہ جمعا، یہ نگاہ بصیرت ہے جو محبوب کو حاصل ہے، وہی اولیاء اللہ کو حاصل ہو رہی ہے. نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کا خردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ تھیلی پہ ہو. سلطان صاحب کیا فرماتے ہیں؟ 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگڑ تاڑے ہو. علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں کہ مجھے راز دو عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے، وہی کہتا ہوں جو سامنے آنکھوں کے آتا ہے. تو بصیرت ہے دل کی آنکھ کس کو ملتی ہے؟ اتباع کرنے والے کو. آئیے اتباع رسول میں سب سے پہلا پوائنٹ وہ ہے دل کو روشن کرنا، دل کو زندہ کرنا. یہ بغیر ذکر کے دل زندہ نہیں ہوتا، بغیر ذکر کے، بغیر مرشد کے دل زندہ نہیں ہوتا. ظاہری طور پہ جو کچھ کر لو ثواب ضرور ہے، ہر چیز کا ثواب ہے، لیکن دل کو زندہ کرنے کے لیے اس کا آلہ صرف قلبی ذکر ہے جو مرشد کامل عطا کرتا ہے. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے میں جلائی ہوں، یہ مرشد کا کام ہے، اللہ والوں کا کام ہے دلوں کو روشن کرنا. علماء علم دیتے ہیں، اولیاء اللہ وہ ہدایت دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں. معلم تعلیم دیتا ہے، ہادی ہدایت دیتا ہے، عالم علم دیتا ہے، قاری قرأت دیتا ہے، کاریگر ہنر دیتا ہے. تو یہ ساری باتیں سمجھنے والی ہیں کہ مرشد ہادی جو آقا پاک کی سنت کے مطابق، اصل ہادی تو اللہ پاک ہے، اس کے نمائندے آقا پاک بھی ہادی، قرآن بھی ہادی، اولیاء اللہ بھی ہادی، یہ سب اللہ کی طرف سے نمائندے مقرر ہیں. تو آج اولیاء کاملین جو ہدایت کا کردار ادا کرتے ہیں، ہدایت والا یہ شعبہ سنبھالتے ہیں آقا پاک کی اتباع کرتے ہوئے، وہ یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی جائے. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے اللہ سے تعلق جوڑنے کا کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اگر ہم نے ذکر کیا تو دل روشن ہو جائے گا، روح بیدار ہو جائے گی، پہچان نصیب ہو جائے گی، ڈیوٹی پہ بھی آ جائیں گے، سنت رسول کریں گے، دعوت داعی اللہ بن جائیں گے. اگر ذکر نہ کیا، گاڑی سٹارٹ ہی نہ کی، پھر دھکے کھانے والی بات ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو ہمارے ذکر سے روگردانی کرتا ہے ہم اس کی روزی تنگ کر دیتے ہیں، روزی بند کر دیتے ہیں. تو ذکر کرنا ایمان والوں نے، کافروں نے نہیں کرنا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اور جو نہیں کرے گا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے دور کر کے ہلاک نہ کر دیں، تباہ و برباد نہ کر دیں. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو ایسا کرے گا، ذکر اللہ چھوڑ کر، ذکر کو چھوڑ کر مال اولاد کے پیچھے لگا رہا، تو وہ خسارے میں چلا جائے گا. اور خسارے والی پارٹی کون سی ہے؟ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور کامیاب پارٹی کون سی ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. آؤ اصلاحی جماعت ایک درد لے کر آئی ہے کہ کوئی دل مردہ نہ رہے، سب دل زندہ ہو جائیں اور یہ ہم فرقہ واریت سے نکل جائیں، ہم سب ایک متحد قوم بن جائیں اور ہمارا مرکز ایک ہو جائے. کیونکہ قوموں کے لیے موت ہے، مرکز سے جدائی. او صاحب مرکز تو خودی کیا ہے خدائی. آؤ ہمارا مرکز اصولی طور پہ دل ہے، کیونکہ دل میں کس کا جلوہ ہے؟ شیطان کی نگاہ بھی اسی مرکز پہ ہے، رحمان کی نگاہ بھی اسی مرکز پہ ہے. لیکن ہماری نگاہ کدھر ہے؟ ہم اپنے دل سے بے خبر ہیں.
حضرت سلطان صاحب نے کتنا فرما دیا کہ دل کالے کو لو منہ کالا چنگا، دل کالے کو لو منہ کالا چنگا، جے کوئی اس نو جانے ہو، منہ کالا دل اچھا ہوئے متا کدی یار سے آنے ہو۔ تو بات ساری آئی دل کو روشن کرنے کی، اتباع رسول کے سب سے اہم ترین پوائنٹ، سٹارٹ پوائنٹ، اپنے دلوں کو روشن کرو، پھر نماز تہجد ہے، پھر دعوت اللہ سنت رسول ہے۔ جب تینوں کام کریں گے اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اللہ پاک اپنا کرم اور فضل فرمائے گا اور ہمیں محبوب کی سنت اتباع نصیب ہو جائے گی۔ آج حضور مرشد پاک اسم اعظم دینے کے لیے تشریف لائے ہیں کہ جو ساتھی یہ اسم اعظم حاصل کرنا چاہے ابھی پروگرام کے بعد یہ اسم اعظم فی سبیل اللہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کا طریقہ کار بھی بتایا جاتا ہے، یہ کس طرح ذکر کرنا ہے، اور نماز کے بعد یہ عمل کرنے سے حکم ہے قرآن کا، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ فاذا قضیتم الصلاۃ، جب نماز پڑھ چکو، فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال ذکر کرو۔ یہ وہ عمل ہے جو ہونٹ آواز زبان بند کر کے دل کی زبان سے کیا جاتا ہے، جو عاشقوں کا طریقہ ہے۔ عاشق پڑھے نماز پرندی جے وچ حرف نہ کوئی ہو، جب نہ ہلے ہونٹ نہ پھٹ کے نظرت باہو، خاص نمازی سوئی ہو۔ تو آخر میں حضرت سلطان صاحب کا ایک بیت پیش کر کے ختم کرتا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں؟ نو نیڑے وسن تے دور سڑی میں ویڑے نہ ہی وڑدے ہو، اندروں ڈھونڈن دا ول نہ آوے، مورخ بارو ڈھونڈن چڑھدے ہو، دور گیا کچھ حاصل نہ ہی، شول بے وچ گھر دے ہو، دل کر سیکل شیشے وانگو، ذکر الہی سے، اللہ کے نام کے ذکر سے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو۔ اس ذکر دل کر سیکل شیشے وانگو حضرت باہو، دور تھی وین گل پردے ہو۔ دعا ہے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔